ایک اور بالی ووڈ کی ایک فلم آ رہی ہے فائٹر، اور اس کو لے کر بڑا چرچا ہو رہا ہے، بڑی پروموشن ہو رہی ہے اس فلم کی، اور کہا جا رہا ہے کہ جی بڑی زبردست فلم بنی ہے۔ زبردست فلم تو بنی ہوگی، اچھی ڈائریکشن بھی ہوگی، اچھی کاسٹ بھی ہوگی، لیکن یہ فلم بھی بھارت کی بہت سی فلموں کی طرح اینٹی پاکستان مووی ہے۔ رنگا رنگ بلوچی ملبوسات، سماجی خدمت اور دیگر شعبہ زندگی میں اپنی پہچان بنانے والی بلوچستان کی خواتین نے اپنے کاروباری آئیڈیاز سے امریکی کونسل خانے سے داد بھی سمیٹی اور انعامات بھی۔ زارا نور عباس کا بھارتی فلم فائٹر کے ٹریلر پر رد عمل سامنے آ گیا۔ بھارتی فلم فائٹر جس کے ٹریلر سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ پاکستان مخالف بنائی گئی ہے، اور اس میں رتک روشن بھارتی ایئر فورس افسر کے کردار میں یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ انڈیا پاکستان کو آکوپائی کرے گا۔ وہ بہت زیادہ پالیٹکس میں انوالو تھے، تو وہ زیادہ تر جو صحافی تھے ان کو گھر میں بلا لیتے تھے اور ڈسکشنز ہوتی تھی، اور ملک کی بھی اور باقی بھی۔ اور اس سے پہلے بے شمار بھارت جو بالی ووڈ ہے انہوں نے بے شمار پاکستان کے خلاف فلمیں بنائیں، جس میں فینٹم بھی ہے، ایجنٹ ونود بھی ہے، غدر بھی ہے، دا کشمیر فائلز بھی ہے، ایک تھا ٹائیگر، اور بہت سی فلمیں ہیں جو ہمارے پروڈیوسر نے مجھ سے نام شیئر کیے ہیں۔ تو فلمیں تو بے شمار ہیں، اور یہ جو فائٹر ہے یہ بھی اینٹی پاکستان فلم ہے، اور یہ بنائی گئی ہے جو پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا 14 فروری 2019 کو، اس کو لے کر بنائی گئی ہے، اور پھر جو بھارت نے بالا کوٹ پہ ایک ناکام حملہ کیا، اور پھر پاکستان نے اگلے روز جس طرح بھارت کو ناکو چنے چبوائے، اس کا سارا ذکر ہے اس فلم میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھارت، اکثر لوگ پاکستان میں ہمیں کہتے ہیں کہ جی پاکستان یہ کیا کشمیر کرتا رہتا ہے، بھارت کے ساتھ تعلقات کیوں نہیں ٹھیک کرتا، کشمیر کو پس پش کیوں نہیں ڈال دیتا۔ اور میں ان لوگوں سے اکثر یہی کہتا ہوں کہ جہاں تک میری اپنی اسیسمنٹ ہے، میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، جو مرضی ہے آپ کر لو، جب تک جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوگا۔ اب اس فلم کے بارے میں ہی جو 25 جنوری کو ریلیز ہو رہی ہے، اس کو لے کر ہمارے ایک 2-3 بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں، عدنان صدیقی، اور انہوں نے ایک دو شاید بالی ووڈ کی مووی میں کام بھی کیا ہے۔ انہوں نے بھی ایک ایکس پہ اپنی پوسٹ کہا کہ جی یہ بالی ووڈ کیوں اتنی نفرت سے بھری فلمیں پاکستان کے خلاف بنا رہا ہے۔ فلمیں تو ہوتی ہیں کہ محبت پھیلائیں، لیکن یہ بڑا دل برداشتہ کرنے والی باتیں ہیں کہ بھارت محبت اور امن کی باتیں کرنے کی بجائے نفرت پھیلا رہا ہے اپنی فلموں کے ذریعے۔ اسی طرح ایک اور ہماری آرٹسٹ ہیں ہانیہ صاحبہ، ہانیہ عامر شاید نام ہے، انہوں نے بھی ایک ایکس پہ اپنی پوسٹ کی، اور انہوں نے بھی انہی جذبات کا اظہار کیا کہ وی فیل سوری کہ ہم لوگ گیپ کم کرنے کی بجائے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان گیپ ہے اس کو بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ، اور ان دونوں ٹویٹس کو لے کر بھارت میں بڑا کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے کہ یہ بے وجہ یہ پاکستانی آرٹسٹ اس میں چھلانگ لگا رہے ہیں۔ تو پاکستان میں بھی ممکن ہے، میں نے دیکھی تو نہیں لیکن کچھ فلمیں بنی ہوں گی اینٹی بھارت، میں یہ نہیں کہتا، لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ بھارت میں بہت زیادہ رجحان ہے پاکستان کے خلاف فلمیں بنانے کا، اور ایک نہیں دو نہیں، آپ کو بے شمار فلمیں مل جائیں گی پاکستان کے خلاف۔ تو اور ان کو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ فلمیں تو بن جاتی ہیں، لیکن ان کو پروموٹ کرنے کے لیے، مثال کے طور پر دا کشمیر فائلز بنی تھی، تو اپنا نیریٹو کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کیا گیا کہ جی کشمیر، اس فلم پہ سارے ٹیکسز ہٹا دیے گئے، اور پھر دوسری بات یہ بھی ہوئی کہ خیر اگر آپ فلمیں دیکھیں تو اس میں اتنی زیادہ مس انفارمیشن ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ دا کشمیر فائلز کو لے لیجئے، جو ہندو پنڈت ہیں اور جو بھارت کی اپنی جو ہوم منسٹری ہے ان کے ڈیٹا کے مطابق 200
کے قریب ہندو پنڈت جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں 1990 سے لے کر اب تک. لیکن اگر آپ اس فلم کو دیکھیں تو اس میں وہ کوئی 5,000 کہہ رہا ہے, کوئی 10,000 کہہ رہا ہے, تو ایک تماشا سا ہے, مطلب جس طرح فگرز کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ پروپیگنڈا موویز ہیں, ان کو اسی اسپرٹ میں لینا چاہیے. اور ہمارے آرٹسٹ جو کہ اوبیسلی ہم سب امن چاہتے ہیں, لیکن ہمارے آرٹسٹ نے چونکہ فیل کیا ہے وہ صحیح معنوں میں آرٹسٹ ہیں, تو ان کو دکھ بھی ہوتا ہے کہ ایک آرٹ ہے فلم بنانا, تو اس کو ہم پروپیگنڈا کے لیے کیوں استعمال کرتے ہیں. اب 25 جنوری کو یہ فلم ریلیز ہوگی بھارت میں اور دنیا بھر میں, تو دیکھتے ہیں کیسا ریسپانس ملتا ہے, کیونکہ بہت سی ایسی فلمیں ہی بنی ہیں جو اینٹی پاکستان تھیں, پروپیگنڈا موویز تھیں, ان کو خاص ریسپانس نہیں ملا آڈینس کی جانب سے. لیکن اس کے بارے میں بہت سی پبلسٹی ہو رہی ہے, تو دیکھتے ہیں اس مووی میں ہے کیا. لیکن کبھی پاکستان کے آرمی چیف نے پریس کانفرنس نہیں کی, اور نہ ہی کبھی میڈیا ٹاک کی, اور نہ ہی وہ میڈیا کو انٹرویو دیتے ہیں کھلے عام. لیکن ایک آدھی مثال پچھلی دفعہ ملتی ہے, لیکن روٹین میں پاکستان کے آرمی چیف ایسے نہیں کرتے. بٹ انڈین آرمی چیف نے یہ جو اینول پریس کانفرنس کی, میڈیا کے ساتھ جو انٹریکشن کیا, یہ پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اس سے پاکستان کو بڑی سمجھ آئی کہ انڈیا کیا سوچ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک تو جیسے میں نے کہا انہوں نے ٹیکنالوجی کو ویلیو دی. دوسری انہوں نے کہا جی انڈو پیسیفک, اٹ مینس کہ جب وہ ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں تو دے آر لوکنگ ٹورڈز چائنا اینڈ ویسٹ. چائنا کو اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ وہ چائنا ایز اے میجر ایڈورسری ہے, تو اس کے ساتھ کیسے کمپیٹ کرنا ہے. جب وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ کیسے پاکستان کے ساتھ سبقت لے کے جانی ہے, آگے بڑھنا ہے. بیکاز پاکستان کی جو آرمی ہے وہ ٹیکنالوجی پہ تو یقین رکھتی ہے, لیکن اس طرح کی فیورز نہیں ہے پاکستان آرمی کے پاس جس طرح کی بھارت کے پاس ہے. سو وہ چائنا کو اور پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایٹ پار آ جائیں چائنا سے, اور ہم امریکن سے اور باقی یورپین ممالک سے ٹیکنالوجی وغیرہ لینے کی کوشش کریں, تو دیٹ ول ہیلپ اس ان سو مینی ویز کہ ہم چائنا کا بھی مقابلہ کر لیں گے اور پاکستان کو بھی پیچھے چھوڑ سکتے ہیں. سو پاکستان کو ظاہر بات ہے بڑے پیمانے پہ انویسٹ کرنا ہے, ٹیکنالوجی کی بات آئے گی. دوسری انہوں نے جو بڑی امپورٹنس دی, انہوں نے کہا جس انڈو پیسیفک, اٹ مینس اگین چائنا اینڈ ویسٹ. سو چائنا کو وہ سمجھتے ہیں کہ جو چائنا کے بیک یارڈ میں جتنا بھی ایریا ہے, جس میں کبھی وہ تھائی لینڈ کے پاس جاتے ہیں, کبھی وہ جو ہے وہ فلپائنز کے پاس جاتے ہیں, کبھی وہ کسی کو اسلحہ بیچنے کی وہاں کوشش کرتے ہیں. تو یہ وین اٹ کمز ٹو پاکستان تو وہ ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں جی, ایل او سی کے اوپر جو ہے انفلٹریشن کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اٹ مینس کہ جی مجاہدین اور جہاد اور یہ چیزیں دے اسٹل بلیو کہ یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, اور ہم اسٹل اس چیز سے نبرد آزما ہو رہے ہیں. اور ڈاکٹر جے شنکر کہہ رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے, ایب نارمل ہے. ٹھیک ہے جی, اور لیکن آرمی چیف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ریلیشن شپ چائنا کے ساتھ ہے وہ سینسٹیو ہے, آپریشنل ڈپلائمنٹ ہوئی ہیں ناردرن بارڈر کے اندر اور یہ چیزوں, لیکن پاکستان کے حوالے سے وہ اسمگلنگ, نارکوٹکس, ان چیزوں کو اس چیز میں وہ دیکھتے ہیں. اور انفراسٹرکچر وہ کہتے ہیں جی کہ جو ٹیررزم ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ابھی بھی ہو رہا ہے. سو ہو رہی ہے, مجاہدین پاکستان سپورٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, جو پاکستان کہہ رہا ہے کنٹینیوسلی ہم نہیں کر رہے, اس ڈپلومیٹک, پولیٹیکل اینڈ مورل سپورٹ فار دی کشمیر کاز. لیکن انڈیا ہیز اے ریٹرک, بس آپ نے وہی کہتے جانا ہے جو کہا جا رہا ہے. لیکن مجھے یاد ہے ریسنٹلی پاکستان کے اندر پاکستان کی پولیس کے ایک شخص جو تھے, ہی واز انوالوڈ ان ڈرگز ٹرانسفر ٹو کراس بارڈر.